پسر کی لاش کے ٹکڑوں سے ماں یہ کہتی تھی محسوس نہ کرے میں 7 دن پہلی بار کیا تھا پیا تھوڑا جہا پکھا میرے والے پاسے کر دیو معمولی جہا میں 2 منٹ واسطے میں تھوڑا جہا نارمل ہو رہا ہوں بعد پھیر لگا اس کو میرے بھائیوں خود پھیر لینا صرف 2 منٹ کے لیے مولا راضی ہوں مصائب پڑھنا ہے میں نے مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے فقط 2 منٹ کے لیے اس کے بعد خود اس کو موڑ دینا میں نے کبھی نہیں کہا میں آج کہہ رہا ہوں بس پسر کی لاش کے ٹکڑوں سے ماں یہ کہتی تھی ادب کو کیوں نہیں اٹھتے حسین آئے ہیں بابا جی پیر فلک شیر شاہ جی میں بتا دا میں لکھ وری 1000 کروڑ وری آکھا پسر کی لاش کے ٹکڑوں سے ماں یہ کہتی تھی ادب کو کیوں نہیں اٹھتے یا ادب میں کیوں نہیں اٹھتے حسین بڑے ذاکر تھے لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے جناب نبی بخش جوئیہ مرحوم آپ لوگوں نے تو ان کی زیارتیں کی ہوں گی سنا بھی ہوگا پڑھا پڑھایا بھی ہوگا ایک ان کا مشہور زمانہ قصیدہ رہا ہے یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں ہاں جب کہ دامن تیرا میرے ہاتھوں میں ہے اب اس میں ایک بڑا شعر ہے جناب قاسم کے حوالے سے حسن اتفاق ایسا ہے کہ سال میں ملاقات ہو نہ ہو 40 کا جو میرا سفر ہوتا ہے جب بھی میں نجف سے شروع کرتا ہوں کربلا کے لیے سفر تو یہ مولا کی جانب سے اتفاق ہے کہ جناب علی احمد جوئیہ اور میں اکٹھا سفر کرتے ہیں یہ حسن اتفاق ہے کہ ان کی میری سال بھر بھی ملاقات نہ ہونا وہ جو ان کے پوتے ہیں مولا کے مقبول ترین ذاکر میرے بھائی میرے بڑے بھائی ہم لوگ سفر اکٹھا کرتے ہیں اور میں ہمیشہ ان سے یہ فرمائش کرتا ہوں کہ بھیا مجھے وہ سننا ہے اور پھر اپنی عبادت ہوتی ہے اس میں جناب قاسم کے حوالے سے ایک شعر ہے تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت ٹکڑے خیام میں پہنچے ہیں تو ماں بیٹھی ہے ٹکڑوں پہ اور ماں نے کہا قاسم کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری تو سب بزرگاں تو سونے قصیدے آیات سب دسو دا صحیح ایک باری یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں جب کہ دامن تیرا میرے ہاتھ سفید ریش بزرگ جو ہیں میں ان کے چہرے اور کیفیت میں دیکھ رہا ہوں تو ماں نے کہا تھا کہنا بابا سے پڑھن دوجا مصرع کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی ہائے 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 جی کر رہا لگ وریا کھا کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری انکل حوصلہ میرے مولا اس آواز میں رحمت نازل کریں کس درد میں روئے ہیں خدا کی قسم کہنا بابا سے میں جہاں دیکھ رہا ہوں مجھے رونے والے چہرے یہ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے ادھر مجھے دیکھیے میں خوش آمد نہیں کر رہا کوئی شاید کوئی مہندی والے کا طرز ہے میں جہاں دیکھ رہا ہوں مجھے ایک عجیب درد والا چہرہ مولا دکھا رہے ہیں کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی میری دلہن بھی گھونگھٹ میں روتی رہی یا علی بڑا حوصلہ روز بے تحاشا روتے ہیں بابا جی سر چوے آئے کہنا میرا بھائی جیتا رہے کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی میری دلہن بھی گھونگھٹ میں روتی رہی تیرا فرما میری ماں نے پورا کیا دیکھو رنگے حنا میرے ہاتھوں میں تیرا فرما میری ماں نے پورا کیا کوئی نہیں کہتا خود تاریخ روایت کرتی ہے حسین شب عاشور حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہاشمی خیموں کا چکر کاٹ رہے تھے حسین فرماتے میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا میں خیموں کی اوٹ میں سے گزر رہا تھا یہ اچانک کہ خیمے کی اوٹ کی دوسری جانب سے مجھے عباس اور میرے اکبر کی آواز آئی اور میں نے خیمے کی اوٹ ہٹا کر دیکھا تو اکبر عباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا چچا عباس آپ جانتے ہو نا کہ آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہو کیڑا وقت رہ گیا ہے
دو راتاں رہ گئیں پن لے میں کر لینا تسی پنو آؤ ذرا اپنی بخشش دا سامان کریے آپ جانتے ہیں نا کہ آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے آپ نے کل میدان جانے میں جلدی نہیں کرنی اگر آپ نے میدان جانے میں جلدی کی نا تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی چچا جلدی نہیں کرنی آپ نے کل میدان جانے میں جلدی نہیں کرنی حسین فرماتے ہیں میرے اکبر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی میرے غازی نے میرے اکبر کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرماتے ہیں اکبر تم جانتے ہو نا کہ تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو طارق بھائی جملہ کہہ رہا ہوں ہائے چاہیے بھائی جان یہ دیکھیں نا کس درد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اگر تم نے جلدی کی نا تو پھر میرے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا لے میری مائیں بہنیں سید زادیاں مرشد زادیاں میں جملہ اپنی ماؤں کے سپرد کر رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ اس جملے کو سنبھال لیں حسین فرماتے ہیں میں تیاری دیکھ کے خوش ہو رہا تھا نعیم شاہ جی حسین فرماتے ہیں اکبر عباس کو روک رہا تھا پڑھوں قیامت کا جملہ عباس اکبر کو روک رہا تھا حسین فرماتے ہیں اچانک خیمے کی اوٹ سے میرا یتیم قاسم برآمد ہوا قاسم نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں پہ رکھا دوسرا غازی کے قدموں پہ رکھا دونوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آپ کسی کی کمر کا زور ہو آپ کسی کی آنکھوں کا نور ہوں ادھر مجھے دیکھو نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں نہ میں کسی کی اللہ اکبر نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں اللہ کے نام پہ کل مجھے پہلے میدان جانے دینا تاریخ کہتی ہے حسین دوڑ کے سامنے آئے یتیم بھتیجے کو ریت سے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا پیشانی سے بال ہٹائے پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے قاسم تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا او قاسم میرا غازی مارا جائے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے او قاسم میرا اکبر مارا جائے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے او قاسم تو مارا جائے میرے دو گھر برباد ہوتے ہیں یا علی یا علی یا علی یا میرے مولا ایک تو میری بیوہ بھاوج کی کمائی لٹتی ہے دوسرا میری بیٹی کا سر عریان ہوتا ہے نعیم شاہ جی برآمدگی کہاں ممبر سے تو نہیں ہونی صرف مجمع سے ہی ہونی ہے نا بس ٹھیک ہے میں شہادت شروع کر رہا ہوں کم از کم تاریخ کہتی ہے 11 بار 10 محرم کے دن قاسم حسین سے اجازت لینے کے لیے گیا ہے چچا حسین اجازت ہر بار کربلا کے غریب نے کہا ہے قاسم نہ جا تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا حسن میرے پاس جب یتیم تھک گیا تو آخری بار کہتا ہے چچا میں کیا کروں میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ اجازت نہیں دیتے میں خیمے میں جاتا ہوں مجھ سے ماں ناراض ہو جاتی ہے ماں رو کے کہتی ہے قاسم اگر آج تو جلدی نہ گیا میرے پالنے پہ حرف آ جائے گا تاریخ کہتی ہے جب آخری بار ماں کے خیمے کے قریب سے گزرا ماں نے دیکھ کے فرمایا قاسم ابھی تک یہیں ہو تاریخ کہتی ہے یتیم رو پڑا رو کے کہتا ہے اماں میں غریب ہوں اماں میں یتیم ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں میرا دل زخمی ہے میں چاچا کے پاس جاتا ہوں مجھے چچا حسین اجازت نہیں دیتے میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ ناراض ہو جاتی ہیں میں کیا کروں تاریخ کہتی ہے قاسم کی اماں نے جس وقت مجبوری سنی اب ادھر دیکھنا قاسم کو فرماتی ہیں آستین الٹ آستین الٹی یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ ایک تعویذ ہے تیرے بابا حسن کے ہاتھ کا وہ اتار کے تعویذ مجھے دے اور چل میرے ساتھ پھر اس کے بعد تعویذ جانے اجازت جنگ جانے میں جانوں تیرے چچا حسین جانے تاریخ کہتی ہے قاسم نے تعویذ اتارا تعویذ اتار کے ماں کو دیا ماں نے تعویذ کھولا تعویذ کھول کے یتیم بیٹے کا ہاتھ پکڑا چلتی چلتی دور سے حسین کے پاس آ رہی تھی پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو اب ماتم نہیں کرے گا تاریخ کہتی ہے قاسم کی اماں 25 قدم دور تھی یا حسین کا منہ مدینے کی جانب پھر گیا اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے فرماتے ہیں بھائی حسن انا للہ جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے جسے ماتم نہیں آتا وہ بندہ ہی بڑا امیر ہے بابا انا للہ بھائی حسن تیرا قاسم تیاری کر کے آ گیا تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کی ماں کے ہاتھ سے وہ تعویذ لے کر حسین اتنا روئے کہ روتے روتے حسین اور قاسم کو غش آ گیا
امام حسن نے فرمایا تھا حسین میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے شہداء سے محروم نہ رکھنا، اس کا بڑے درد میں رو رہے ہیں خدا کی قسم، اس کا نام بھی کربلا کے شہداء کی فہرست میں ڈالنا۔ حسین اتنا روئے کہ حسین اور قاسم کو غش آ گیا، جناب زینب و جناب فروہ نے ایڑیاں رگڑی، تلیوں کو مل کے ہوش دلایا، حسین اب دے رہے ہیں قاسم کو میدان جانے کی اجازت۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ یتیم بھتیجا ہے جو بیٹوں سے کم پیارا نہیں، بیٹوں سے زیادہ پیارا ہو سکتا ہے، بیٹوں سے کم کریم کو پیارا نہیں۔ اب وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ مقتل کے جملے ہیں طارق بھائی، تاریخ کہتی ہے حسین نے اکبر کو بھیجا ہے، واپس بلا کے فرمایا اکبر واپس پلٹ مجھے سینہ چومنے دے۔ عباس کو بھیجا ہے، واپس بلا، میں شیعہ نہیں مانتا اگر تو ماتم نہ کرے اس جملے پہ، عباس واپس آ، عباس مجھے شانے اور بازو چومنے دے۔ اون محمد کو بھیجا ہے، واپس بلایا ہے، واپس آؤ مجھے پیشانیاں چومنے دو۔ تاریخ کہتی ہے واحد شہید ہے قاسم جسے سجانے سے پہلے حسین نے کہا قاسم آخری حکم دے رہا ہوں، ایک بار میرے سامنے زمین پہ لیٹ جا۔ سر سے لے کر پاؤں تک زہرا کے لال نے جوڑ جی آواز آئی اتنے ٹکڑے ہونے ہیں یا حسین یا حسین، آواز آئی اتنے ٹکڑے ہونے ہیں۔ مقتل کہتی ہے ایک غبار تھا، ایک گرد تھی جس میں حسین کے یتیم بھتیجے نے جنگ لڑی ہے۔ لو میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، حوصلہ کرنا میرے بھائیو حوصلہ کرنا، میرے بھائیو حوصلہ کرنا، برآمدگی ابھی نہیں کروانی، یہاں چھاؤں میں لے آ کر کھڑے ہو جاؤ، اب جب میں اشارہ کروں گا 1 منٹ کے بعد تب برآمدگی کروانا، مجھے پڑھنے دینا مولا کی واسطہ تمہیں۔ یہ اتنے دن میں آج شاہ صاحب یہ آج اس رنگ میں رو رہے ہیں، مجھے آج 1 سے 1.5 منٹ زیادہ چاہیے، آپ کو مولا کا واسطہ بندہ کوئی نہ اٹھے۔ کہہ دیا حسین کے یتیم بھتیجے نے چچا میرا آخری سلام۔ تاریخ کہتی ہے قاسم لینے کے لیے حسین کو جنگ لڑنا پڑی ہے۔ بابا بشارت سے جی مصائب میں پڑ گیا، قاسم کو ڈھونڈنے کے لیے حسین کو جنگ کرنا پڑی ہے، حسین نے لشکر بھگایا ہے۔ مقتل کہتا ہے غبار ایک گرد تھی جس میں اکیلا حسین یتیم بھتیجے کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ سامنے مہندی آ گئی ہے، منتیں مرادیں خواہشات حسرتیں ہر دل میں موجود ہیں، چاہے پردے سے ادھر میری مائیں بہنیں ہوں، چاہے پردے سے ادھر میرے بزرگ بھائی ہوں۔ اپنے دامن پھیلانا، پہلے مانگو ان سے رونے کی توفیق، اگر آنسو گر جائے تو وہ مہندی ہے اس سے لپٹ کر حاجت طلب کرنا۔ یہ ذاکری جملہ نہیں، میرا گریبان حاضر ہے، میرا بڑا یقین ہے وہ کیسے حسرت پوری نہیں کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے دائیں بائیں دیکھا نہ، قاسم نہیں ملا، حسین نے پہلی آواز دی این القاسم، جواب نہیں آیا، حسین نے دوسری بار آواز دی این القاسم، پڑھوں جملہ پڑھا ہائے کر دے ہو، جواب نہیں آیا۔ کربلا کے میدان میں غریب زہرا نے تیسری بار کہا قاسم امام بن کے حکم دیتا ہوں، بتا تو کہاں ہے؟ اب جب امام بن کے حکم دیا تو دائیں سے آواز آئی چچا لبیک، حسین دائیں چلا۔ بائیں سے کسی ٹکڑے سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، حسین بائیں چلا۔ سامنے سے آواز آئی حسین سامنے چلا۔ زہرا کے لال نے سر سے امامہ اتارا، علی کے لال نے امامہ اتار کے اپنی کمر سے باندھا، علی کے لال نے اس کا دامن بنایا، علی کے لال نے ایک ٹکڑا اٹھا کے رکھا، دوسرا خود ہی آ گیا، تیسرا رکھا، چوتھا خود ہی آ گیا، حسین نے 5واں ٹکڑا رکھا، چھٹا خود ہی آ گیا۔ جناب قاسم اس بندے کو معاف کیجئے گا، جناب فروہ اسے معاف کیجئے گا جو آپ کے یتیم کی شہادت میں اب بھی ماتم نہ کرے۔ 5واں ٹکڑا رکھا، بابا جی چھٹا خود ہی آ گیا۔ غریب نے رو کے کربلا کے میدان میں کون ہے جو قاسم اکٹھا کروا رہا ہے؟ ایک کمزور سی آواز آئی حسین میں حسن آ گیا اور میں اپنا یتیم۔ سادات ذرا ہاتھ اٹھائیں جتنے سید بیٹھے ہو، میں سادات سے منت کر رہا ہوں اپنے ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ سید کہاں ہو؟ سادات اجازت دیتے ہیں؟ اجازت ہے سادات جملہ پڑھ لوں؟ سادات اجازت ہے سید پڑھ لوں؟ رکھ میرے سر قرآن، وہ گھر کون سا ہے جس گھر سے جنازے نہیں اٹھتے؟
बाबा जी हर घर से जनाजा उठाए, बताइए मुझे जनाजे या ऐसे उठाए जाते हैं, जनाजे या ऐसे उठाए जाते हैं? ये तारीख का वाहिद जनाजा है जिसे हुसैन ने ऐसे उठाया। चलता चलता यतीम की अम्मा के खैमे के बाहर आ गया। हुसैन मेरा यतीम समझ के छोड़ आया? नहीं फरवा बहन, ये जितना मिला है और ये जितना मिला है, पढ़ दूं जुमला, उतना ले आया हूं। अब ये जुमला है आखिरी, अब इसके बाद तेरा मातम जाने, जनाब कासिम की अम्मा जाने और वो सामने गठड़ी जाने। अब मैं बरामदगी करवाने वाला हूं आधे मिनट के बाद इस जुमले पे। तमाम बीबियां इकट्ठा हो गईं। कासिम की बूढ़ी अम्मा ने गठड़ी खोली, गठड़ी खोल के बेटे की लाश के टुकड़े देखे। एक टुकड़ा देखा, उठाया, कहती है ये भी नहीं, रख दिया। दूसरा टुकड़ा, पता नहीं यार तेरे सीने में दिल है भी या नहीं। माँ ने दूसरा टुकड़ा उठाया, देखा ये भी नहीं। हुसैन ने रो के कहा फरवा करबला बर्बाद हो जाएगी, क्या ढूंढ रही हो? रो के कहती है हुसैन मैं गाने वाला हाथ ढूंढ रही हूँ, और मैं मेहंदी वाला हाथ ढूंढ रही हूँ, और मेरे कासिम ने मेहंदी। नहीं नहीं नहीं, एक जुमला बाबा जी, एक जुमला सैयद, एक जुमला सुनना है मेरे से, एक जुमला। हुसैन मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ मैंने तुमसे कुछ, सैयद माफी मांग के, सैयद मैं माफी मांग के आदा पिया। एक जुमला मैंने पढ़न देवना ने, ये आखिरी जुमला है। अल्लाह करे मेरी जिंदगी खत्म, पढ़ूंगा जुमला, मर जाऊंगा ना और तो कुछ नहीं होगा। मर भी कोई जाए तो जनाबे कासिम से प्यारा नहीं है। बाबा जी अब मुझे इजाजत दीजिए, ये जुमला पढ़ूं, अब आधे सेकंड के, आधे मिनट के बाद खुद बरामदगी करवा देना। ये रिवायत पूरी होने पे यतीम की माँ ने कहा हुसैन जब से इस घर में, अब तेरा अपना मुख, हाय 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 हुसैन जिस दिन से इस घर में आई हूँ कुछ नहीं मांगा, आज कह रही हूँ मुंह फेर। फिजा मुंह फेरो, ज़ैनब मुंह फेरो, सकीना मुंह फेरो, उम्मे कुलसूम मुंह फेरो, लैला मुंह फेरो, रबाब मुंह फेरो, सकीना से लेकर फिजा तक हर बीबी ने अपना मुंह फेरा। कासिम की अम्मा ने सर से चादर उतारी, अपने सफेद बालों को खोला, दोनों हाथ कासिम के टुकड़ों में डाले, कासिम की लाश से खून लेकर फरवा ने अपने बालों में लगाना शुरू किया। हुसैन ने कहा ज़ैनब पकड़ ले, अभी करबला बर्बाद हो जाएगी। ओ हुसैन मैंने मन्नत मानी थी, मेरा यतीम दूल्हा बनेगा, और मैं मेहंदी लगाऊंगी, और मेरा 13 साल का, और मेरा यतीम दूल्हा, और मेरा कासिम, और मेरा यतीम दूल्हा बन के आ गया। ओ हुसैन मैंने मन्नत मानी थी, और मैं सफेद बालों पे मेहंदी लगाऊंगी, और मैं कासिम के टुकड़ों का खून